الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام میرے بھائی اور دوستو، 22 جمادی الثانی کو صداقت کے علم بردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے گہرے یار غار و یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 38 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 2 سال تک خلافت کی، اور پھر 63 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے روانہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خمیر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا خمیر بھی وہیں سے لیا گیا، وہیں پر پہنچے۔ ہر موقع پر، ہر مقام پر، ہر جگہ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ساتھ نظر آئیں گے۔ قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، قرآن نے کہا کہ 2 میں سے دوسرا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اتنی یاری تھی اور اتنی دوستی تھی کہ ہر مقام میں، بدر میں، احد میں، مسجد میں اور منبر میں، ہر جگہ، ہر مقام میں، حتیٰ کہ مزار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت اور فضیلت کو اگر بیان کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے جتنے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے فضیلت والے ہیں، کمال والے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فضیلت نہیں، افضلیت والے ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء، سب سے افضل، باقی سارے کے سارے فضیلت والے، بزرگی والے، مقام والے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر ہیں، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے۔ سارے صحابہ متقی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق اتقی ہیں۔ اور یہ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سورہ لیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتقیٰ کہا۔ سارے کے سارے صحابہ صدیق ہیں، کیونکہ صداقت اور صدیقیت انبیاء کے بعد دوسرا مقام ہے۔ اور صدیق کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ صدیق اسے کہتے ہیں جو نبی کا تابع دار ہو، فرما بردار ہو۔ سارے کے سارے صحابہ صدیق ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق اکبر ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ فضل اور کمال والے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو اگر مقام کی بات کی جائے تو سارے صحابہ فضیلت والے، حضرت ابو بکر صدیق افضلیت والے۔ اور ایک اور مقام کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا خلافت میں کون سا نمبر ہے؟ خلافت تو بعد کی بات ہے، علماء نے فرمایا ہے اور اس کائنات نے دیکھا ہے اور قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین شاہد ہیں
کہ ایمان لانے سے لے کر روزہ رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جانے تک ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ بات خلافت تو بعد کی بات ہے، خلافت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون آیا جس نے آ کر امت کو سنبھالا، خلافت تو بعد کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ہر مقام پر، ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہے۔ کلام اللہ شریف کے اندر بیان فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ غار سور کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے تو حضرت ابو بکر صدیق غمگین ہو گئے۔ اور یاد رکھیے کہ خوف اپنے بارے میں ہوتا ہے، غم دوسرے کے بارے میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو یہ غم تھا کہ کہیں کافر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچائیں، تو غمگین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضل کو، مقام کو، بزرگی کو، شان کو بیان کیا جائے تو ایک لمبا وقت چاہیے، درکار ہے۔ صرف ایک پہلو پہ بات کی جائے گی مختصر وقت میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت کی قیادت کے لیے اور مسلمانوں اور امت مسلمہ پر کیا احسان کیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے اگر اس پہلو کو دیکھا جائے تو دو پہلو کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ کمال کر دکھایا کہ سارے اہل اسلام ان کے احسان مند ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے میرے اوپر احسانات کیے، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق کے احسانات کے۔ اس کے احسانات کے بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اتارے گا، اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بحیثیت ایک ورکر تھے، بحیثیت ایک کارکن تھے، بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاون تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق و وفا میں اعلیٰ مقام پایا کہ ہر موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، سب سے پہلے ایمان لایا۔ اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر دعوت دے رہے تھے، اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے، اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگئے اور انہوں نے آ کر کہا، لوگوں سے کہا کہ ان کی بات سنو، ان کی بات برحق ہے، ان کی بات کو جو ہے وہ انکار نہ کرو۔ تو وہ کافر سارے کے سارے حضرت ابو بکر صدیق پر ٹوٹ پڑے اور اتنا آپ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا، اور سب لوگ اہل و عیال سارے رشتہ دار پریشان ہو گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا آخری وقت آ گیا۔ انہوں نے یہ وعدہ بھی کر لیا، عہد بھی کر لیا کہ ہم انتقام لیں گے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کی کچھ رمق ظاہر ہوئی، اور پہلے الفاظ جو زبان سے ظاہر ہوئے اور ادا ہوئے تو کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو بتایا گیا کہ وہ ٹھیک ہیں، وہ فلان جگہ کے اندر تشریف فرما ہے۔ تو کہا کہ اس وقت تک میں کچھ کھاؤں گا یا کچھ پیوں گا نہیں، کچھ اپنا علاج و معالجہ نہیں کرواؤں گا جب تک کہ خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پھر زار و قطار روئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کا آپ نے اظہار فرمایا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بحیثیت کارکن تھے تو آپ نے صدق و وفا کی اعلیٰ مثال قائم کی، اور وہی ابو بکر صدیق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دنیا سے چلے گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزم و استقامت کی وہ تاریخ رقم کی
کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے اس وقت تو ہم لوگ بکھر جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت امت کو سنبھالا اور امت کی قیادت کی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر تھے، مدینہ سے باہر کسی بستی میں تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ تو مدینہ طیبہ کے اندر ایک کوہرام مچ چکا تھا، سارے صحابہ پریشان تھے، انہوں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے تشریف لاتے ہیں۔ وہی ابو بکر کہ ایک موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے کا اشارہ دیا تو حضرت ابو بکر صدیق آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک شخص کو ایک مشن سونپا گیا اور اس نے وہ مشن پورا کیا، پھر اسے اختیار دیا گیا کہ اس دنیا کے اندر رہنا ہے یا آخرت کے اندر جانا ہے۔ اس بندے نے آخرت کو ترجیح دی اور کہا کہ میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ سارے صحابہ سن رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق وہاں پر آپ دیدہ ہو گئے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ ابو بکر اس لیے رو رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے کا اشارہ دے دیا۔ تو وہی ابو بکر جو محبوب کے فراق کے تصور سے آپ دیدہ ہو جاتے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی سارے صحابہ کرام پریشان تھے۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ، وہ ایک جگہ بیٹھ گئے تھے، ان سے حرکت نہیں ہو پا رہی تھی۔ حضرت عثمان چلتے پھرتے تھے لیکن بول نہیں سکتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کی حالت یہ تھی، ہاتھ میں تلوار لے لی اور کہا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ آپ کی تو حالت وہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے جاتے تھے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے ہیں۔ لیکن اس وقت آتے ہیں سامنے حضرت ابو بکر صدیق، عزم و استقامت کا پہاڑ کہ جن کا تعلق رفاقت ایسی کہ ایک لمحے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونا ان کے لیے مشکل تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق آ کر اس مجمع میں تشریف لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے کپڑے کو ہٹایا اور کہا طبت حیا و میتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی حالت میں بھی پاکیزہ اور اس دنیا سے جا چکے ہیں تب بھی آپ پاکیزہ ہیں، اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ اس کے بعد کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس وقت خطبہ دیا، کہا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ ہمیشہ ہمیشہ اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، جیسے پہلے انبیاء چلے گئے تو آپ نے بھی جانا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت یہ محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی اتری ہے۔ سارے صحابہ کرام نے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات پر سر تسلیم خم کیا اور اس صدمے کو برداشت کیا، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت کی قیادت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو چاروں طرف عرب کے اطراف میں فتنے، طرح طرح کے فتنے اٹھ گئے۔ کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، مسلمہ کذاب، اسود انسی، اور کئی لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کئی لوگ ایمان کو چھوڑ دیا، مختلف طرح کے فتنے ہو گئے۔ ایک لشکر اسامہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا، تو سارے صحابہ کی یہ مشورہ ہوا، ابھی حالات بڑے کشیدہ ہیں، اطراف کے اندر ارتداد پھیل چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، لہٰذا سب لوگوں کو روکا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس وقت کھڑے ہوئے اور حضرت عمر کو کہنے لگے اجبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، تم جاہلیت کے اندر تو بڑے بہادر تھے، اسلام کے اندر آ کر بزدل بن گئے ہو۔ سنو، جس لشکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کا کہا تھا میں اس کو نہیں روک سکتا۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، اور وہ تاریخ کے اندر جملہ موجود ہے،
فرمایا یہ لشکر بھی جائے گا اور مدینہ کے جتنے بھی مرد ہیں، جتنے بھی مسلمان مرد ہیں، وہ سارے کے سارے جائیں گے، سب فتنوں کے خلاف، سب ارتداد کے خلاف، اور جتنے بھی فتنے چاروں طرف امڑ آئے تھے ان سب کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مقابلہ کیا اور جہاد کیا اور ان سب کا کلا کما کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، ان کے صدق و وفا کو دیکھا جائے، تو اقبال نے یوں کہا ہے، پروانے کو ہے چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ جب حضرت ابو بکر صدیق بحیثیت کارکن تھے، انہوں نے سب کچھ لٹا دیا، اور جب وہ لیڈر بنے تو عزم و استقامت کے پہاڑ بنے، اور انہوں نے پھر امت کی قیادت کی۔ آج ہمارے لیے بھی، پوری امت مسلمہ کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنے لیڈروں اور امت مسلمہ کے رہنماؤں کے پیچھے اس طرح چلیں جیسے حضرت ابو بکر صدیق چلے، اور امت کے لیڈر، امت کے رہنما اگر کامیابی چاہتے ہیں، فلاح چاہتے ہیں، تو انہیں اس طرح کا عزم و استقامت اختیار کرنی ہوگی جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے کی۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ ابو بکر صدیق کی صداقت کا سبق پڑھ، اس کو اپنی زندگی کے اندر لا۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔